الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ ہجر ختم کی ہے جو قرآن میں 15ویں نمبر پر ہے، اور آج ہم نے سورہ نحل جو اگلی آیت 16 نمبر پر ہے، اس سورت کو آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی سورت پڑھے اس سورت کا انٹروڈکشن ضرور پڑھیں، اس لیے کہ جب تک آپ کیونکہ اس انٹروڈکشن میں، اور یہ چیز آپ کو بہت اچھی ملے گی تفہیم القرآن میں۔ وجہ یہ ہے کہ میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں ایک بہت اچھا گروپ جو مسلمان لوگوں کا تھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم قرآن کی صورتوں کا ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ شائع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ساری عربی، اردو، تفاسیر اور دیگر زبانوں میں، تو انہوں نے فیصلہ کیا، جوائنٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ سب سے اچھا صورتوں کا جو انٹروڈکشن ہے وہ تفہیم القرآن میں ہے۔ لہٰذا یہ ایک آپ کے سامنے میں نے ایک رائے رکھی ہے جو بڑی ویلڈ رائے ہے۔ تو جب آپ اس میں پڑھیں گے نا تو آپ کو بڑی کلیئرلی پتہ چلے گا کہ صورت کا صحیح اصلی کس زمانے میں نازل ہوئی، کیا مباحث ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب ہم یہ صورت جو نازل ہوئی ہے نا، یہ بالکل مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو آخری دور کا مطلب یہ ہے کہ یہ 13 نبوی میں نازل ہوئی ہے، نبوت کے 13ویں سال۔ جو آپ کو پتہ ہے 13ویں سال کے اینڈ پر تو ہجرت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ، یہ 13ویں صدی کے اینڈ پر ہے، اور یہ 13ویں صدی ہجری میں 13 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں میں بالکل کلیئر پتہ چل گیا کہ یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہے یا سوچا ہے، یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ کمال ہے، ایک کتاب جو اس وقت نازل ہوئی، مختلف ادوار میں نازل ہوئی مکے میں، کوئی یاد رکھیں کہ مکے میں 2/3 سے کچھ کم قرآن نازل ہوتا ہے، 2/3 سے کچھ کم، اور مدینے میں جا کے 1/3 سے کچھ زیادہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو میکسیمم قرآن جو نازل ہوا ہے وہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تو اس وقت نازل ہوا۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ کہ یہ قرآن جو اس وقت وقفے وقفے سے نازل ہوا، تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس قسم کے بھی حالات سے ہم دوچار ہوں دنیا میں، اس کے مسائل، ان مسائل کا حل قرآن مجید میں دیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہو اور آج بھی وہ بالکل اسی طرح ایپلیکیبل ہو جس طرح اس وقت تھی جب یہ نازل ہوئی۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، کبھی سوچیں اس کے اوپر۔ تو یوں یہ کتاب مختلف پہلوؤں سے بالکل یونیک اور مثالی نظر آتی ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، کوئی سوال ہو آپ اس سلسلے میں، کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کریں۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ زمانہ نزول تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا، زمانہ نزول کا فائدہ کیا ہوتا ہے بھلا یہ بتائیں کہ اگر زمانہ نزول ہمیں پتہ ہو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں حالات کا جی۔ حالات کیا تھے، حالات کیا تھے، ان حالات کا پتہ چل جاتا ہے۔
خالد صاحب بات ذرا صاف کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مشکلات درپیش تھیں؟ ہر زمانے کی اپنی مشکلات ہے، تو 13ویں سال حجت تمام ہو چکی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما لی، اور جب نبی ہجرت کر جاتا ہے پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے اللہ کا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ذرا بات کو کلیئرلی سمجھیں، یہ قرآن کے ساتھ ہم نے اس کو نہ سمجھ کر ہم نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے۔ ہماری سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں، جس کو یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، تم تدبر نہیں کرتے ہو، تمہارے دلوں پر تالے کیا پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم حق و باطل میں تمیز کر سکیں، ہم غلط اور صحیح کو سمجھ سکیں۔ یہ اور سب سے بہترین ذریعہ کہ ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکیں کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے، اس لیے کہ یہی معیار ہے حق و باطل کا۔ اب آج آپ دیکھ لیں، مسلمان اس سے دور ہے تو اس کو باطل پرست ہو گیا ہے۔ کیوں؟ حق اس کو پتہ چلتا کہ اگر قرآن کو پڑھتا، سمجھتا، غور و فکر کرتا، اس پہ عمل کرتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اچھا، مضمون اس کا جو ہے بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ساری مکی صورتوں میں جو آخر دور میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ حجت تمام ہونے کو تھی تو قرآن نے اپنی دعوت کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ لہٰذا یہاں اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ نمبر 1 جو چیز بیان ہوئی ہے کہ شرک کے باطل اور توحید کے برحق ہونے کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ شرک باطل ہے اور حق جو ہے، جو بالکل اصل 100% حق ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ پہلی بات۔ اچھا، شرک تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ توحید جو ہے اس کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہے؟ توحید کی ساری شکلیں اعلیٰ، لیکن میں نے سب سے اعلیٰ عبادت، توحید عبادت۔ توحید عبادت، اگر عبادت نہیں کرتا، اللہ کی پرست جو پوجا میں نے کل بتائی ہے وہ نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی غلامی نہیں کرتا، تو وہ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود اللہ اس کو توحید پرست نہیں سمجھے گا۔ لہذا اعلیٰ ترین شکل کہ توحید عبادت، جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں، ہر کام میں، وہ شخص توحید پرست ہے۔ اور جو کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن اس کے حکم کے خلاف چلتا ہے، وہ انسان شرک کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھیے، بڑی پتے کی بات ہے۔ تو اچھا، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اصل دعوت جو ہے، یا دعوت کا سرا توحید عبادت ہے؟ کیوں بلا؟ یا تو سوال کیا کریں یا پھر جواب دیا کریں اگر آپ سوال نہیں کرتے تو۔ سر کیونکہ تمام پیغمبروں کی یہی دعوت تھی جو قرآن میں آئی ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ سورہ آراف پڑھ لیجئے، آپ سورہ ہود پڑھ لیجئے۔ اللہ کے ہر نبی نے آ کے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، آپ کے دوسرا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرو۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، اللہ تعالیٰ معبود کیوں ہے، الہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ بھائی آپ روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ کیوں معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں معبود ہے؟
وہ مالک ہے، تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دیکھیں، جب آپ تمام طاقتیں کہتے ہیں نا، الہ ہونے کے لیے بکل شیء علیم ہونا ضروری ہے، کہ ہر چیز جو آپ کی، اللہ الہ ہے نا، معبود ہے، تو اس کو، اس کی صفت ہے یہ، اور سب سے اعلیٰ صفت یہ ہے کہ اس کو علم ہو ہر چیز کا، کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، تاکہ وہ فوراً اصلاح کر سکے۔ اصلاح کے لیے اس کو طاقت چاہیے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ لہذا الہ ہونے کے لیے علم، اختیار، اور اختیار کو بھی کس سے یوز کرے، اختیار کا استعمال کیسے کرے؟ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، لا حول ولا قوت قدرت الا باللہ۔ طاقت تو ہے اس کے پاس، حکمت الحکیم ہے، وہ طاقت کا استعمال حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ دنیا میں آج دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ طاقت کا استعمال اندھا ہو رہا ہے، حکمت کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ قرآن کا طالب علم بن کے ہم سمجھیں بھی، ان باتوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں، ہر بات کی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اگر الہ کا مفہوم نہیں پتا، کہ الہ تو وہ ہستی ہے جو ساری طاقتوں کا سرچشمہ ہے، علم ہو، حکمت ہو، اختیار ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، ہر چیز۔ لہذا توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن سے پوری طرح بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ یہ تھا پہلا مضمون۔ اچھا، شرک کیوں بے اصل ہے؟ بتائیے، شرک کی کیوں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ جلدی بتائیں آپ۔ اس لیے بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ جب دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم دلیل کے ساتھ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور بے دلیل عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا۔ دلیل یہ ہے، شرک اس لیے بے حقیقت ہے، بے اصل ہے، کیونکہ شرکاء کے اندر، جن کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کے اندر کوئی بھی صفات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں اس لیے ان چیزوں پر زور دے رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو میرے ایمان کو پکا پختہ کر دیا ہے، اس میں استقامت ہے۔ اب میں اللہ کے دین کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس ایسے دلائل ہیں، مضبوط دلائل، کہ اللہ کیوں الہ ہے، شریک شرکاء کیوں ان کی کوئی حقیقت ہے نہیں، اس لیے کہ یہ سارے دلائل قرآن نے دیے ہیں، خود دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ شرک باطل اور توحید کے برحق ہونے کے بڑے دلائل اس میں ابھی ہم پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا بڑا مضمون جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھرپور احساس دلایا گیا، کہ اس کی نعمتیں کس قدر انسان پر ہے۔ اس پورے نظام میں، کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کیا زبردست نعمتیں، اور بالخصوص انسان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی، ان کا ذکر آئے گا، میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کروں گا اس وقت۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ انسان ہم اللہ کا عبادت گزار بندہ بنے اور شکر گزار بندہ بنے۔ کیوں بنے گا؟ کس وجہ سے؟ اب یہ نعمت استعمال کرے گا۔ دیکھیں نا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات کو کھول کے بیان کریں، کہ یہ جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میری زندگی، میری موت، میرے حالات، میرے واقعات، جو چیز مجھے ضرورت ہے اس کا بندوبست اللہ نے کیا، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے تندرست کرتا ہے، مجھے اس نے کیا چیز ہے جو نہیں دی،
اگر میں ان نعمتوں کو گننا شروع کروں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے۔ تو لہٰذا جب یہ مجھے احساس ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر کائنات میں یہ ایک ہی ہستی ہے جس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اس کا جب بھرپور احساس ہوتا ہے تو میں فوراً سجدے میں گر جاتا ہوں۔ شکر کی انتہا سجدہ ہے، عبادت ہے۔ وہ عبادت میں لذت اس وقت مجھے آتی ہے جب میں اس بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ ایک ہستی جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کی نعمتوں کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اب یہ تو دو مضمون ہیں مین، لیکن اس کے ساتھ اس وقت کے حالات کے مطابق اور اس وقت جو دیگر چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرمایا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے مرکزی مضمون اور اس صورت کا نزول کا وقت 1390 میں نازل ہوئی ہے، کیا مضمون بیان ہوئے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کریں۔ اب چلتے ہیں سورت کے اندر۔ آپ کا اگر کوئی سوال نہیں ہے یا آپ نہیں پوچھنا چاہتے تو میں زبردستی تو آپ سے سوال نہیں کرا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ امر کا مطلب ہے یہاں فیصلہ۔ فلا تستعجلوہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کس بات کا؟ عذاب کا فیصلہ۔ کیوں؟ جس مہلت بھی ان کو ملی تھی، یہ بات یاد رکھیں۔ سنت کیا ہے بلا عذاب کی؟ عذاب کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین اپنے نبی کے ذریعے قوم کو پہنچا دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑا ہوا قرآن اور آپ کی سنت، وہ ہمارے پاس محفوظ ترین حال میں اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہدایت کے بھیجنے کے بعد اس قوم کو نبی بار بار بتاتا ہے کہ آؤ ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ گے، اس پہ عمل کرو گے، ایمان کے مطابق زندگی گزارو گے، تم دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے حقدار ہو۔ اور اگر تم نے اس کا انکار کیا اور انکار کے بعد بھی اللہ تمہیں مہلت دے گا، اگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو پھر عذاب یقینی ہے۔ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، پڑھ لیں قرآن پورے کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے جو عذاب کے معاملے میں جلدی کر رہے تھے، جلدی مچا رہے تھے، جو اللہ نے جب ان کو مہلت دی نا، تو مہلت آپ کو پتہ ہے یہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اگر مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے قوم تو وہ عذاب آ جائے۔ آپ اگر اس چیز کو آج کے دور میں اپنے ملک میں دیکھیں نا، ہم نے اللہ تعالیٰ نے کتنی مہلت دی۔ ہم نے 47 میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں 70 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد کہیں لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہیں ادا ہو رہا تو ہو رہا ہو، لیکن وہ معاشرے میں اس لا الہ الا اللہ کی اقامت کا کوئی سرے سے، بلکہ اس کے خلاف آپ کی اسمبلیاں، آپ کی کورٹس، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ ذرا اس چیز کو سمجھیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم اپنے حالات کو قرآن پہ پیش کریں اور فان سے فیصلہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کافروں کو مکے کے اس وقت اور ہر زمانے میں ان قوموں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی مہلت کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں آتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آتا ہی ہے، فلا تستعجلوہ، تم جلدی مت کرو۔ اچھا آپ سنیں، بھلا یہ اس وقت جب مکے کے لوگوں کو، کافروں کو، جب اللہ کے رسول کہتے تھے نا کہ عذاب آئے گا تم اگر نہیں مانو گے تو
تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے جب آئے گا دیکھ لیں گے. یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کو نبوت سے پہلے صادق اور امین مانتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. جب مذاق اڑاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ بس آیا ہی آیا، آپ جلدی نہ کریں. اچھا، یہ تو بات ہو گئی آتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اس کے بعد فرمایا سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس بات سے جو یہ لوگ کافر باتیں بناتے ہیں. یہ جو مشرک ہے نا، ان کی باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. کیا مطلب ہے؟ جب وہ دیکھیں نا مشرک کیا کر رہے تھے اس وقت، مکے کی مشرک بتوں کی پوجا کر رہے تھے. انہوں نے بام بت رکھے ہوئے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے. آج کا بھی مشرک جو مسلمان ہے مشرک ہے، آپ دیکھ لیں. تو اللہ کیوں سبحانہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ یہ جو کافر باتیں بنا رہے ہیں نا مکے کے، اس سے تو اللہ بہت بلند ہے. یہ باتیں ان کی جھوٹ ہیں، اور اللہ اس بہت اونچی شان والی ہستی ہے. ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اگر جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں نا، سبحانہ، اور اللہ پاک ہے کہ وہ ان بتوں کی کوئی پرواہ کرے. وہ ان بتوں کی وجہ سے اور ان پر عذاب سخت عذاب آئے گا، کیونکہ یہ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں اور نعمتیں ساری اللہ نے دی. تو لہذا سبحانہ، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو کافر بیان مشرک بیان کرتے ہیں. اور اللہ کا جب عذاب آئے گا، جس کا پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ تھی پہلی آیت. اور اب یہ آخری وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، انذار کی یہ آخری بات ہے جو ان مکے والے کافروں کو سنائی جا رہی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان پر عذاب آیا. پہلے جنگ بدر میں ان کے 70 لیڈر قتل ہوئے، پیر در پیر ان کو شکستیں ہوئی، اور بالآخر 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا. یہ سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے، آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. کوئی سوال آیت نمبر 1 کے بارے میں؟ جی سر، السلام علیکم. سر یہ لفظ ہے تستعجلوا، یہ لوگوں کے لیے ہے کہ بس نہ تم جلدی کرو، مطلب لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے؟ لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو مکہ کے کافر مشرک کافر لوگوں لوگ. سے بات، ایک خطاب مشرکین سے ہے، انہی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مسلمان تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے. وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لے آنا عذاب جو روز روز دھمکیاں تم دیتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 1. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ينزل الملائکہ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے. یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی وحی، یہ پیغام. جبرائیل علیہ السلام. اللہ کی وحی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کیونکہ دیکھیں نا، ملائکہ روح جس اللہ کے حکم سے جس پر چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں. تو بالکل کلیئر کٹ یہاں روح کا مطلب وہی ہے. اچھا، نمبر 1، یہ وحی کس لیے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے؟ انذرو، تاکہ ان کو آگاہ کر، ان کو ڈرا دو. کس بات سے ڈرا دو؟ اگر تم نے اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر اللہ کا عذاب یقینی ہے. یہ ہے انذرو.
یہ تھا نمبر 2 ہو گیا کہ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ وہ جس وحی کا اللہ تعالیٰ خود حکم فرماتے ہیں اور جس کو سلیکٹ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے ان کے اندر وہ ساری خوبیاں رکھی تاکہ وہ وحی کے اہل ہو جائیں اور اس پر وحی نازل فرمائی. اور وحی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وحی آ جاتی ہے تو اس پر ایمان لا کر عمل کرنے والے ہی بچتے ہیں، باقی جو ہیں اس تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہی انذار ہے. اور تیسری بات جو ہے انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ذرا بتائیے، ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے کوئی، یہ اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں. کیوں فرما رہے ہیں؟ سر اللہ والی صفات کسی میں نہیں ہے. ہاں، یہ ہے اصل بات. بالکل ٹھیک. کیوں الہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جو صفات، علم، حکمت، اختیار، اقتدار اور دوام، پتہ نہیں کیا ان ساری طاقتوں کا سرچشمہ وہ، اور ہر عیب سے پاک، سبحان اللہ. تو لہذا لا الہ انہ لا الہ الا انا، ایک ایک چیز کو کلیئرلی سمجھیں. لہذا اگر انذار بھی بتا دیا گیا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں بتا دیا گیا، فاتقونی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس مجھی سے ڈرو، بس میرے لیے تقوی کی روش اختیار کرو. کیوں کہ میں الہ ہوں اور میں نے انذار کا حق ادا کر دیا نبی بھیج کر، وہی بھیج کر. لہذا اب تمہیں فتقونی، اب تم تقوی کی زندگی اختیار کرو. اس قرآن اور اس نبی نے جو کہہ دیا کہ اس سے بچو، اس سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے. اور جس کا کرنے کا حکم دیا اس میں تاخیر مت کر، جلدی سے جلدی کر. یہ ہے فتقونی کا مطلب. تو 4 چیزیں اس آیت نمبر 2 میں ہیں، میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو کریں. انذار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتقونی، کہ مجھی سے ڈرو، یعنی کہ میں عذاب لا سکتا ہوں، مجھی سے ڈرو. کتنا اچھا اللہ کا پیغام ہے اور کتنی اچھی وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ بڑا سراپا عدل ہے. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے لوگوں کو ڈراؤ، پہلے لوگوں کو بتاؤ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، اس کے بعد ان سے مطالبہ کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک لاجیکل بات کہی ہے. اچھا، یہ جو ہے نا انہ لا الہ الا انا فتقونی، یہ اصل میں سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک مشترکہ ہدایت ہے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، وہ تو آخری اور نبی ہیں. تو یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اچھا، اب آ جائیے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ آیت نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق السماوات بالحق، خلق السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، زمین و آسمان پر حق پیدا کی ہے. اچھا، اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں برحق پیدا کی ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل سر مجھے قرآن بالکل پاک میں پابند کر مولانا دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اب دلیل مجھے پابند کر دیتی ہے کہ یہ برحق بات ہے. جب میرا دل و دماغ مان لیتا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ اللہ نے کیوں کہا کہ یہ زمین و آسمان میں نے برحق پیدا کیا ہے؟ میرے پاس کیا دلیل ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا یہ سبحانك آپ پھر فقنا. وہی بات کر رہے ہیں. آپ آیت سر پڑھ رہی ہیں، آیت یہ بھی وہی ہے کہ اللہ نے کوئی چیز جو ہے ہر چیز برحق پیدا کی ہے. کیوں؟ سر اس کو دونوں زمین و آسمان کو چلانے والا، اس کی ہر
निगहदाश्त करने अल्लाह वाला के अल्लाह है। बंदे, अल्लाह के बंदे, गौर, पता नहीं आप कहाँ चले जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने बरहक पैदा किया कि खुद अल्लाह बरहक है। और अगर ये दुनिया ऐसे फजूल पैदा की जाती तो अल्लाह बरहक नहीं था। अल्लाह ताला खुद भी बरहक है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला में कोई ऐब, कोई नक्स, कोई कमजोरी नहीं है। तो ये है मेरे पास दलील कि अल्लाह ने हर चीज, कायनात पूरी बरहक पैदा की है। अगर वो बरहक पैदा ना करता तो वो फिर सुबहान अल्लाह ना होता, कि उसमें फिर यकीनन कोई नक्स था कि इतनी बड़ी कायनात और ऐसे ही पैदा कर दी बेफजूल। अब जब मुझे ये समझ आ जाती है कि ये कायनात की हर चीज बरहक है, इस चीज ने मुझे पाबंद कर दिया है कि मेरी तख्लीक भी बरहक है। एक खास, बरहक का मतलब है इसका एक खास मकसद है। ये सब चीजें पैदा की गई हैं। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इंसानों, मैंने जमीन और आसमान की हर चीज को तुम्हारी खिदमत पे लगा दिया, मुसख्खर कर दिया। इतना बड़ा काम अल्लाह ने किया है, इतना बड़ा हक किया है, तो क्या मैं ऐसे ही हैवानों की तरह जिंदगी गुजार लूं? मुझे कल अल्लाह ताला ने समझ बूझ दी है। इसलिए फरमाया कि जमीन और आसमान पूरी का और उसकी हर चीज को अल्लाह ताला ने पर हक पैदा किया है। क्या मतलब कि उनका बड़ा मकसद है। और आगे फरमाया तआला अम्मा युशरिकून, ये जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं ना, अल्लाह इससे बहुत बुलंद है। वो ऐसी हस्ती है कि उसमें कोई शरीक या शिरक का शायबा भी नहीं हो सकता। वजह कि किसी शरीक के अंदर वो सिफात हैं ही नहीं, वो मखलूक है, वो अल्लाह की मोहताज है खुद। तो आप देख रहे हैं तौहीद के किस कदर ऐसे सबूत, ऐसे दलाइल दिए जा रहे हैं जिसमें मैं और आप बिल्कुल पाबंद हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने जब इसको बरहक पैदा किया ना, तो सूरह मोमिनून की 115 आयत लिखें, मैं फरमाया अफखसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें अबस बेफायदा पैदा किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम हमारे पास नहीं लौटाओ जाओगे। ये है वो हिकमत जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है। इस दुनिया में तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब जब मुझे कायनात बरहक, मेरी पैदाइश बरहक, हर चीज बरहक अल्लाह ने पैदा की है, तो ये है मकसद मेरी पैदाइश का। अल्लाह ने क्योंकि हर चीज बरहक पैदा की है, इसलिए इसमें किसी शिरक को शायबा भी नहीं है। और नंबर दो, मैंने अल्लाह इस दुनिया में हर इन नेमतों की वजह से, इन सलाहियतों की वजह से मैं मसूल हूँ। तुम लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे हर चीज जो अल्लाह ने तुम्हें दी है उसका सवाल होगा तुमसे। और पलट के मैंने जाना है और उसके सामने हिसाब देना है। और वो ऐसी हस्ती है कि जिसको सब पता है मेरा। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये जो लफ्ज़ है ना ताला अन्ना युशरिकून, बड़ा गौर करें इस पर, तो आपको एक बात समझ आएगी कि अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र जो इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है, और फिर उसको क्या एहसास होता है, वाक़ईतन मोहसिन हकीकी तो अल्लाह ताला है। मैंने उस फायदा भी उसने किया, मुड़ के पहुंचना भी उसी के पास है। और अल्लाह ने मुझे कुरान में बार बार बता दिया कि कामयाबी कम होगी और नाकामी कम। कब? फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैंने आपको सूरह बकरा की आयत 38 और 39 लिखवाई है, और इसी तरह सूरह ताह की आयत 123 सा 126। अब
آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4 پر. کوئی سوال ہو آیت نمبر؟ اچھا، کبھی آپ ذرا قرآن کے جی کوئی سوال؟ اچھا، اب ذرا قرآن کے دلائل پہ آپ غور کریں نا، آپ یقین مانیں آپ کو یہ کتاب حق اللہ ہی ایسی بات فرما سکتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے. خلق الانسان من نطفت، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا. کس نے یہ پیدا کیا انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، آپ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بوند سے پیدا کیا، اس کی تفصیلات قرآن میں کہاں پر ہے؟ مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سورت حج اور سورت سورہ المومنون. مومنون کی آیت نمبر 12 تا 14 اور سورہ حج کی آیت نمبر 5. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، یہ آپ کو لکھا ہوا ہونا چاہیے. اب وہاں آپ ذرا غور کریں، میں اور آپ سب انسان اگر غور کریں کہ انسان ایک بوند سے پیدا کیا گیا. بوند سے کیا بنتا ہے؟ علقہ، ایک خون کا لوتھڑا. یہ قمر جہان صاحبہ ذرا مہربانی کر کے بند کریں اپنے مائک کو، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں، اور ہر آدمی اس کو ریئلائز کر سکتا ہے کہ میری پیدائش اس ایک بوند سے ہوئی ہے، اور ایک ماں کی اور ایک باپ کی اس بوند سے، اور پھر ایک خون کا لوتھڑا علقہ بنا ہے. علقہ سے ایک بوٹی بنی ہے، مدغہ، اور مدغہ سے پھر پورا انسان کا ڈھانچہ بنا ہے، ہڈیاں، گوشت، دماغ، سب کچھ. یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اور یہ سارا کچھ ماں کے رحم میں ہوا ہے. اس رب نے کیا بندوبست کیے ہیں، ذرا غور کریں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ اس بات کو دیکھیں، ہمیں عقل دی ہے اللہ نے، فہم دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے. اور آج پوری ایمبرولوجی جو ہے، وہ سائنس جو میڈیکل سائنس ہے، جو بچے کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھی ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں، کہ وہ آج بالکل اس کی تصدیق کرتی ہے جو سورہ حج اور سورہ مومنون میں مراحل بتائے ہیں. بالکل آج 2024 میں سائنٹیفک ریسرچ ایمبرولوجی کی بالکل تصدیق کرتی ہے اس بات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں سال پہلے نازل. جی سر، سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد بھی انسان اس اللہ کا ناشکر ہو سکتا ہے؟ آگے سنیں اللہ تعالیٰ کا نا، خلق الانسان من نطفۃ، یہ تو اس کی تشریح تھی. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے یہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ خصیم و مبین کیسے بنا بھلا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سر شرک کرنے لگ پڑا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ پڑا. یہ بڑی دور کی بات آپ نے کی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کون ہے؟ آج کے سیکولر لوگوں کو دیکھیں، وہ اللہ ہی پر اعتراض کرتے ہیں جس نے پیچھے لکھا ہے خلق الانسان من نطفۃ، اسی کا انکار کرتے ہیں. شرک تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اسی کو نہیں مانتے، اللہ ہی کو نہیں مانتے. شرک بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ایمان لانے کے بعد ہوگا نا، وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس انسان خود بخود بن گیا، یہ کارخانہ ہے جو چل رہا ہے، نعوذ باللہ. بھائی ایک کرسی تو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کارپینٹر نے بنائی ہے. یہ کائنات جو اتنی پیچیدہ اور اتنی اللہ تعالیٰ نے زبردست بنائی ہے، اس کو دیکھ کر اس کو اللہ یاد نہیں آتا. وہ اپنے دماغ اور عقل سے وہ باتیں کرتا ہے جو انتہائی بے وقوفی کی، عقل بھی نہیں مانتا. پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے،
ذالک رجعٌ بعید، پھر لوٹنے والا کی کوئی بات نہیں ہے، تو یہاں ہم نے واپس کوئی نہیں آنا، دوبارہ زندہ کوئی نہیں۔ یہ ہیں وہ باتیں جو قرآن کہتے ہیں وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ جھگڑے کرنے لگ گیا اللہ ہی کی باتوں کو انکار کر کے، اور اس نے دلائل گھڑ دیے۔ اچھا آپ مجھے یہ بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو مشرک سیکولر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے بھلا؟ سر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ذات تمہیں پیدا کرے گی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا یہ کیا تھا۔ آپ ایسی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل دی ہیں، اسی کے دلائل قرآن نے دی ہیں، وہ آیات کائنات اور آیات انفس یہی تو ہے، پتہ نہیں ایک محدود سا جواب آپ دے دیتے ہیں۔ قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری آیات کائنات، ساری آیات انفس، ساری مشاہداتی آیات جس کی طرف اللہ تعالیٰ بندے کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ ثابت کرتی ہیں، عقلی ثبوت ہیں کہ یہ اس کا خالق اور مالک ایک ہستی ہے جس کے پاس یہ ساری طاقت ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ دلیل کو، قرآن کی دلائل، اپنے عقل کو ہٹا کے رکھیں، عقل بہت محدود ہے، رب کے دلائل آپ دیکھیں۔ آگے آ رہے ہیں دلائل، آئیں تشریف لیں۔ اچھا اب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح انسان کو وہ دلائل مہیا کرتے ہیں قرآن و سنت میں، جو دلائل عقل کو عین اپیل کرتے ہیں۔ ہم اپنے دلائل سے کبھی کام نہ لیں، ہم قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھیں، اور یہ انسانوں کا منہ بند اسی وقت ہوتا ہے جب خود اللہ کی دلیل ان کے سامنے رکھیں۔ وہ سارے دلائل آیات کائنات میں ہیں، آیات انفس میں ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں ذرا جی سر جزاک اللہ آئی۔ آپ ذرا سنیں، وہ رب جس کا کہا نا کہ اس نے انسان کو، اب ذرا انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ دوسرے دلائل جو کائنات سے اور انفس سے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے جانور سارے پیدا کیے۔ جب تک آپ کوئی کتاب دیکھ لیں گے۔ اچھا تو وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، یہ سارے چوپائے جو ہیں، جانور جو ہیں، جن کا تم گوشت کھاتے ہو، جن کا تم دودھ پیتے ہو، اس دودھ سے مکھن اور لسیاں بناتے ہو، طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ کس کا انعام ہے؟ یہ کون ہے محسن؟ جلدی بتائیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ کو ذرا دیکھیں نا، ایک کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، اسی میں تمہارے لیے وہ پوشاکیں بھی ہیں اور نفع بھی ہے۔ نفع میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دودھ، دہیاں، مکھن، پتہ نہیں کیا کیا، اس کا چمڑا، اس کا گوشت، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی میں انہی چوپاؤں کا تم گوشت کھاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ذرا اپنے مائک بند رکھیں پلیز، ڈسٹربنس ہو رہی ہے بڑی سخت۔ اچھا تو آپ نے دیکھا، یہ ہیں وہ دلائل، یہ ہیں وہ آیات کائنات اور آیات انفس، جس کو آپ دیکھ کر، سمجھ کر، اب کسی کٹر کافر سے بھی یہ کہیں تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ذرا اپنی عقل کو کہ گھوڑے مت دوڑائیں، یہ رب جو عقل کل ہے، جو حکمت کا سرچشمہ ہے، اسی کے دلائل ہمارے کام آئیں گے۔ ذرا جانوروں کی اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ذرا تم کبھی غور تو کرو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں بڑا حسن اور جمال ہے۔ اور خاص کر دو وقتوں کا ذکر کیا، حین تریحون وحین تسرحون، جب تم اسے چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو۔ اب آپ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں نا،
शायद وہ اس کو اپریشیٹ نہ کر سکے، لیکن میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے بالکل پتہ ہے جب وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کے صبح جاتا ہے نا چرانے کے لیے، اس زمیندار کو جو چرانے لے جا رہا ہے نا، اس کو دیکھیں کہ وہ کتنا اپنے مال کو دیکھ کے باغ باغ خوشی سے پھولتا ہے، اور شام کو جب وہ پیٹ بھر کے چر کے آتے ہیں ان کو واپس لاتا ہے تو اس وقت بھی اس کا جو کیفیات ہے وہ دیدنی ہوتی۔ یہ ہے آپ کو ایک صرف جانوروں کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں بتایا کہ یہ جانور کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے برحق اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ رب العالمین، یہ تو تھی نا آیت نمبر 6۔ کوئی سوال آیت نمبر 5 اور 6 کے بارے میں؟ 7 بھی اسی کے متعلق ہے، آگے دیکھیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارا بوجھ ہو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب اگر پہاڑی علاقے کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان جانوروں کو ہم استعمال کر کے، اور ہم نے روزمرہ کی چیزیں اور دیگر سامان ضرورت جو زندگی کے لیے ہے وہ انہی جانوروں کے ذریعے ہم، اور آج اس دور میں جب کہ ساری ٹرانسپورٹ مینز اویلیبل ہے انسان نے بنائے، لیکن بعض جگہ آج بھی ایسی ہیں کہ جہاں پہ صرف یہ جانوروں سے ہی مال اوپر پہنچ سکتا۔ کتنا رب کا کرم ہے، کیا چیز۔ آدمی کی سہولت کے باوجود بھی کشمیر کے بعد سارے سیکٹر ایسے ہیں بے شمار جہاں کچروں کے جاتے ہیں۔ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی کشمیر میں آپ کی پاکستانی فوج پہاڑ ایسے ہے کہ جہاں پہ وہ کچروں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہیں وہاں اوپر پہنچا سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یار میں یہاں پہاڑوں پر پاس آئی ہوئی ہوں، میں نے بھی خود دیکھا ہے کہ گدوں کے اوپر سامان لاد کر اتنی اوپر بلندی پر بھیجتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ کیسے دلائل ہیں جو رب دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت لائی جا رہی ہے، بڑے غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے آپ کے لیے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہ تمہارے سب کا جو رب ہے نا، یہ بڑا ہی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ صفت کیوں لائی گئی ہے یہاں پر آیت 7 کے اینڈ پر؟ جلدی بتائیں۔ کہ وہ رب جو تمہیں پالتا پوستا، جو تمہاری تخلیق کا جس میں اس کے ذمے ہے، اس کا وہ حاکم ہے، وہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس لیے وہ رب کے سارے معنی سامنے لائیں جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں۔ تو وہ رب کون ہے؟ یہ دو الفاظ کیوں ہیں؟ لرؤوف الرحیم، بہت ہی مہربان اور بہت رحم، دونوں مبالغے کے سیکھے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ سر آیت میں ہی لکھا ہوا ہے کہ تم ایسی جگہ پہنچ سکتے ہو جہاں تمہیں وہ جانور تمہارے لے جاتے ہیں، اس لیے نرمی اختیار کرنے والا ہے اللہ نے جانور ہماری نہیں نہیں جسم نہیں نہیں، یہ آپ بڑی بڑی ہلکی بات کر رہے ہیں۔ کوئی اور؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بیان فرمایا ہے کہ کتنا خیال رکھا ہے ڈاکٹر تمہارا۔ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت مہربان ہوں، انسان کی ایک ایک چیز کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اس کو پورا کرنے کا اس نے اتنا مہربان ہے کہ اس نے انسان کی کسی ضرورت کو بھی نہیں چھوڑا کہ اس کو پورا کیا ہو، پورا نہ کیا ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ وہ نعمتیں اوپر ذکر ہے یہ جانوروں کا، یہ چوپاؤں کا، یہ گائے بھینسوں کا، یہ جو کھچرے اور گدے اور گھوڑے ہیں ان کا، یہ ساری اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کی ضروریات کے لیے یہ جانور بنائے، اور وہ دنیا میں
ہر چیز اس کی رحمت کی محتاج ہے، اور اس نے کافروں کو بھی اللہ نے رزق دے دیا ہے، سہولتیں دی ہیں، دی تو امتحان کے لیے ہیں جو وہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک کا خیال کرتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اس میں یہ بھی نرمی میں یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہم جب بشری تقاضے سے غلطیاں کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ نرمی کرنے والا ہے، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، پھر ہدایت بھی دے دیتا ہے، اصلاح کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ یہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جیسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کا اصول بتایا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ تو ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، ورنہ اللہ غنی عن العالمین ہے، بے پرواہ ہے۔ جو گمراہی اختیار کرتا ہے اس کو اختیار دے دیا، وہ کرے، لیکن جائے گا اسی کے پاس۔ ذرا بات کو اس کی حدود کے اندر بیان کریں جو اللہ نے خود بیان کی ہے۔ اچھا، آیت نمبر 8 بھی پھر دیکھیں، والخیل والبغال والحمیرہ، گھوڑے، خچر اور گدے اس نے پیدا کیے کس لیے؟ لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم اس پر سواریاں کرو، وزینت، اور اس کو تمہارے لیے رونق بنایا۔ ذرا دیکھیں کہ یہ گھوڑ سواری اور یہ نیزہ بازی اور یہ سب چیزیں کیسی رونق پیدا ہوتی ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بہت سی چیزیں جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں جن وہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ انسان کی ہر ضرورت، ہر وقت اور ہر جگہ صرف اللہ تعالیٰ کس عمدگی سے اور کس منظم طریقے سے پیش کر رہا اور مہیا کر رہا، اور اسی انسان سے اوپر گلا پڑا ہے نا آپ نے کہ ہم نے تو اس کو ایک حقیر بوند سے پیدا کیا، لیکن وہ اللہ کے خلاف ہی کھڑا ہو جاتا ہے، قسیم مبین، طرح طرح کی باتیں مناتا ہے اس رب کے خلاف جو اس کے لیے اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ آیت نمبر 9، وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس راستے میں کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ اب یہاں بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، یہ قصد السبیل کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جی کیا معنی ہے قصد السبیل کے؟ صراط مستقیم۔ ایکسیلنٹ، خالد صاحب بڑی زبردست بات کی ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کے پاس ہمیں پہنچا دیتا ہے، یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، یہ ہے قصد السبیل۔ اور وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور پھر اس میں ٹیڑھے راستے بھی ہیں، وہ راستے جو شیطان جس پہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے، وہ جس پہ نفس امارہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے، وہ جس میں بری خواہشیں ہمیں لے جانا چاہتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں کتنا زبردست نظام ہے۔ تو انسان کو پیدا کر کے صراط مستقیم بھی اس کو بالکل سجا دیا، انٹرنلی، داخلی طور پر انسان کے اندر ہدایت، نیکی کو پسند اور برائی کو ناپسند کرنا اس کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد ایکسٹرنلی، خارجی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انبیاء بھی مبعوث کی اور کتابیں، اور آخری نبی اور آخری کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک عمل کو پوری طرح محفوظ کر دیا، اور قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لی جس طرح وہ نازل ہوا ہے، آج بھی ہمارے پاس بالکل اسی کامہ فل اسٹاپ کے ساتھ، زبر زیر کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو بتا دیا گیا کہ صراط مستقیم، اور پھر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سمجھایا بنا، یہ جلدی بتائیں۔ وہ حدیث مبارک ہے، آپ نے ایک ڈرا کر کے بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس میں یہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، آپ یہ صلی اللہ شیطان علیہ کی وسلم نے طرف سے۔ بالکل ایک سیدھی لکیر بنائی، پھر اس سے ٹیڑھی اور نکیریں نکالی جو ادھر ادھر جا جی رہی۔ سر۔ آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو اللہ کو جاتا ہے، اور یہ ٹیڑھے راستے ہیں۔
کچھ شیطان کے ہیں، کچھ نفس امارہ ہے، کچھ انسانوں کے اپنے فلسفے ہیں، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَهَدَاكُمْ اجمعین، تم سب کے سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ اچھا، انسان کو تو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ چاہو تو صراط مستقیم پہ چلو، جو میں تمہیں پوری طرح کھول کے انبیاء بھیجوں گا، کتابوں کے ذریعے واضح کر دوں گا، تمہاری فطرت اندر رکھ دوں۔ اور اگر تم نے چلنا چاہو اس سے ہر الٹے راستے پر، اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ اور یہی امتحان ہے انسان کا، یاد رکھیں۔ اور اللہ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمین کتنی نیک ہے، سوائے اللہ کے حکم کے۔ فرشتوں کو دیکھ لیں، نباتات جمادات کو دیکھ لیں، اللہ کی ہدایت اس نے دے دی اور اس پہ چل رہے ہیں۔ یہ ایک تکوینی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر حکم، لیکن انسان اور جنات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آزادی دی جائے گی۔ کس بات کی؟ کہ چاہیں تو نیکی کریں، چاہیں تو نیکی کے خلاف کریں۔ یہ ہے ہماری آیت 9، اور یہاں پر ہم روک دیتے ہیں، اور اب ان 9 آیات تک، پہلی سے لے کر 9 تک، کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ضرور سوال کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹس نہیں ہے؟ سر اللہ تعالیٰ نے تو طرح طرح سے سمجھایا انسان کو، یہ تو انسان قرآن میں کو۔ آیات جی موجود ہے کہ ہم جی نے جی انسانوں سر، کو، لوگوں کو، اس لیے کہ یہ حجت تمام ہوئی ہے اللہ کی، کہ سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تاکہ قیامت کے دن وہ انسان اللہ پر یہ اعتراض نہ کر سکے مجھے مہلت نہیں دی، مجھے سمجھانے میں آپ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر چھوڑی ہو۔ انسان خسارے میں ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جی ربنا، میں جی وہ جو ہے سورہ دہر کی آیت کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھا جا سکتا ہے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ؟ دیکھیں، ایک آیت نہیں ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا، اور فلہمہا فجورہا و تقوی اندر انسان کے اندر رکھ دیا، اور باہر سے یہ جو ہدیناہ النجدین، یہ دونوں راستے بڑے کلیئر کر دیے انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے۔ ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتیں ہیں۔ جی سر، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے۔ فرما دیا اے معلومات شئتم انہ کان بہ وہ بصیرا۔ اختیار دے دیا، اے معلوم معاشے تم مرضی کرو، لیکن آگے کیا کہا؟ آؤ گے میرے پاس ہی۔ انہ کان بہ بصیرا۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم پھر کل انشاءاللہ پھر اسی وقت پر، اور آیت 9 سے آگے 10ویں سے ہم شروع کریں گے۔ آپ ذرا اس کو ضرور ریوائز کیا کریں، سمجھا کریں۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو پھر اگلے